مطالبہ سب کا مشترک مطالبہ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ. آپ سب لوگ کھڑے ہو اس مطالبے کے اندر. ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ. جو بیچتا ہے اسے بھی پکڑو, جو خریدتا ہے اسے بھی پکڑو, جو کھاتا ہے اسے بھی پکڑو. مجرم ہے, ہر شخص کو مجرم بناؤ, صرف نہتوں کو نہیں. ہم اپنے اس مطالبے کو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان دیا, جس بیان کے بعد ہندوستان میں ہندو کو تکلیف ہوئی اور پاکستان میں رضاخانیوں کو تکلیف ہوئی. وہاں ہندو پریشان ہیں اور پاکستان میں رضاخانی پریشان ہے. وہاں ہندو چیخ رہے ہیں اور پاکستان میں رضاخانی چیخ رہے ہیں. ہندوستان کے حالات اور پاکستان کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے. رضاخانیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. سید ارشد مدنی صاحب نے یہ بیان دیا کہ گائے کی قربانی کرنے کی وجہ سے 20 مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جاتا ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, مسلمانوں کو تکالیف دی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے گائے کی قربانی کی ہے, گائے کو ذبح کیا ہے. تو سید ارشد مدنی صاحب نے یہ بیان دیا کہ آپ گائے کو قومی جانور قرار دیں. پھر گائے کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہونی چاہیے. کوئی ہندو بھی گائے کو نہ بیچ سکے, کوئی ہندو بھی گائے کو نہ خرید سکے. پھر ہندو جو کاروبار کرتے ہیں گائے کے چمڑے سے جوتے بناتے ہیں, بیگ بناتے ہیں اور دیگر اشیاء جو بنتی ہیں, ان سب پر پابندی ہونی چاہیے. یہ عجیب جنگل کا قانون ہے. مسلمان قربانی کریں تو مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ ہندو ان کو بیچتے بھی ہیں, انہیں خریدتے بھی ہیں. پھر گائے کے چمڑے سے وہ بیگ بھی بناتے ہیں, جوتے بھی بناتے ہیں اور ضرورت کی اشیاء بناتے ہیں. پھر اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان قربانی کرے تو مسلمانوں کو تکالیف دی جائیں, ہندو اگر اس کی خرید و فروخت کرے تو وہ جائز ہے. یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. اس کو قومی جانور قرار دیا جائے, اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. سید ارشد مدنی صاحب کے اس بیان کو اگر تعصب سے ہٹ کر دیکھا جائے تو حضرت کو سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرنا چاہیے کہ سید ارشد مدنی صاحب نے انتہائی حکمت کے ساتھ اور اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ انتہائی اہم گفتگو کی ہے. لیکن رضاخانیوں کو تکلیف ہے, اور بالخصوص مشاہد حسین یوٹیوبر کو بڑی تکلیف ہوئی. اصل میں اس کو کوئی نہ کوئی عنوان تو چاہیے نا جس پر یہ ویڈیو بنائے اور ڈالر کمائے. اس کا تو کام یہ ہے. اس نے اعتراض کر لیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں ہندو کو اس سے تکلیف ہوئی ہے. ہندوستان میں ایک ہندو اینکر ہے, آپ پہلے اس کی گفتگو سماعت فرمائیں. تو سرکار جواب دے گی. لیکن دراصل ان دنوں جانور کو لے کر, گائے کو لے کر, بھینس کو لے کر, بیل کو لے کر جس طرح کے سین پشچم بنگال سے سامنے آ رہے ہیں وہ حیران کرنے والے بھی ہیں اور بہت مزیدار بھی ہیں. جیسے آپ کلپنا کیجئے, سوچ کے دیکھیے, حالانکہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, لیکن سوچ کر دیکھیے ذرا سا کہ ہندو لائن لگا کر کھڑے ہیں کہ بھیا ہماری گو ماتا کو خرید لو, ہندو لائن لگا کر کھڑے ہیں کہ بھینسوں کو خرید لو, بیلوں کو خرید لو, اور مسلمان یوا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کی ماں ہیں, ان کو آپ اپنے گھر لے جاؤ, آپ سنبھال کے رکھو, ہمیں ان کی قربانی دینی ہی نہیں ہے. دراصل دیکھیے, ہمارا جو سماج ہے نا وہ سب سے مل جل کر بنتا ہے. بقرعید پر کلکتہ میں نوراتر میں گھومیں گے تو جتنے, یا کلکتہ بھی مت جائیے, اپنے شہر میں اگر بنگالی پنڈال لگے ہیں تو وہاں گھوم کر ذرا آئیے گا. آپ کو نوراتری میں بنگالی پنڈال کے اندر چکن رول بھی مل جائے گا, مٹن رول بھی مل جائے گا, انڈا رول بھی مل جائے گا, اور فش بھی مل جائے گی, مچھلی بھی آپ کو مل جائے گی. اپنا اپنا کلچر ہے. کرن رجیجو آپ کو یاد ہوں گے, ان سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا میں تو بیف کھاتا ہوں, کوئی مجھے روک کے دکھا دے. تو وہ جس علاقے سے آتے ہیں وہاں بیف کھایا جاتا ہے. گوا میں بھارتی جنتا پارٹی باقاعدہ یہ پرومس کرتی ہے کہ بیف کی سپلائی کو بڑھایا جائے گا, کم نہیں کیا جائے گا.
क्योंकि वहां लोग खाते हैं। آپ اس کلپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوؤں کو کتنی تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہندو گائے ماتا کو بیچ رہے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ماتا کو بیچ رہے ہیں، آپ اس کو خریدیں اور قربانی کریں، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی قربانی نہیں کرنی۔ یعنی وہ ان کو غیرت دلا رہا ہے کہ تم اپنی ماتا کو بیچ رہے ہو، تم میں شرم نہیں ہے، تم میں حیا نہیں ہے، تم میں غیرت نہیں ہے۔ وہ ہندوؤں کو جگا رہا ہے کہ تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ تم اپنی ماتا کو بیچ رہے ہو۔ وہاں تکلیف ہوئی ہندو کو اور یہاں تکلیف ہوئی رضاخانیوں کو۔ اب ہندوستان کے حالات کیا ہیں اور ہندوستان میں گائے کی قربانی پر مسلمانوں کو کن کن تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت صاحب جن کا ایمان ثابت کرنے میں رضاخانی ناکام رہے اور جن کا ایمان آج تک رضاخانی ثابت نہیں کر سکے، اور رضاخانی اس موضوع پر گفتگو کرنے سے فرار ہیں، اور مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب انہیں للکار رہے ہیں کہ ایمان اعلیٰ حضرت کو ثابت کریں، احمد رضا خان کے ایمان پر گفتگو کریں۔ جس اعلیٰ حضرت کے ایمان پر یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس اعلیٰ حضرت کے نام پر یہ صرف چندے کھانے کے لیے تیار ہیں، وہی اعلیٰ حضرت ہیں۔ ان کی کتاب ہے رسائل رضویہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 45 پہ کہ جب مسلم لیگ کے صدر گرامی قدر حکیم محمد اجمل خان دہلوی اور تحریک خلافت کے علمبردار گاندھی پرست لیڈر حضرات مسلمانان ہند کو گائے کی قربانی سے منع کرنے پر اپنا پورا زور زبان صرف کر رہے، تو ہندوؤں کے مسلح افراد نے قربانی گارڈ کے باعث اپنے زور بازو سے کٹارپور، شاہ آباد اور دیگر مقامات کے مسلمانوں پر قیامت قائم کر دی تھی۔ تیل جڑا کر گھروں میں آگ لگا دی، نہایت بے دردی سے مظلوم مسلمانوں کو ذبح کر کے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے، قرآن کریم کے اوراق پھاڑے اور جلائے، نعوذ باللہ، مسجدوں کی بے حرمتی کی۔ اب یہ رسائل رضویہ ہے، احمد رضا خان ان کے اعلیٰ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ گائے کی قربانی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں پر ایسے حالات آتے ہیں کہ ان پر قیامت قائم کر دی جاتی ہے۔ اتنی مشکلات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑتا ہے کہ قیامت قائم ہوتی ہے مسلمانوں پر، تیل جھڑک کر ان کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، تیل جھڑک کر مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں، اور اس سے آگے لکھتے ہیں کہ نہایت بے دردی کے ساتھ مظلوم مسلمانوں کو ذبح کر کے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو گائے کی قربانی کرنے کی وجہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں لکھنے والے اعلیٰ حضرت صاحب ہیں، امام احمد رضا خان ہیں، جن کا ایمان ثابت کرنے میں رضاخانی ناکام ہے، اور اس سے آگے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اوراق پھاڑے اور جلائے، یعنی قرآن کریم کے اوراق پھاڑے جاتے ہیں، انہیں جلایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب ایسی صورتحال ہے۔ اس سے آگے لکھتے ہیں کہ مسجدوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان گائے کی قربانی کرتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال، گائے کی قربانی کرنے کی وجہ سے اگر مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہو، اگر گائے کی قربانی کرنے کی وجہ سے قرآن مجید کے اوراق پھاڑے جاتے ہوں، جلائے جاتے ہوں، اگر گائے کی قربانی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہو اور مسلمانوں پر قیامت برپا کی جاتی ہو، ایسی صورتحال میں سید ارشد مدنی صاحب نے جس حکمت کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ، جس سیاسی تدبر کے ساتھ انہوں نے بیان دیا، سید ارشد مدنی صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرنا چاہیے۔ تکلیف ہندوؤں کو ہونی چاہیے تھی، لیکن تکلیف رضاخانیوں کو ہو رہی ہے۔ سید ارشد مدنی صاحب نے انتہائی قیمتی گفتگو کی کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پھر ہندو بھی اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔
اگر مسلمان قربانی نہیں کر سکتے ہندو گائے کو بیچ نہیں سکتے، اگر مسلمان قربانی نہیں کر سکتے ہندو گائے کو خرید نہیں سکتے، اگر مسلمان قربانی نہیں کر سکتے تو ہندو گائے کے چمڑے سے بیگ، جوتے اور دیگر اشیاء بنا نہیں سکتے۔ یہ بیان انتہائی قیمتی بیان تھا، لیکن رضاخانیوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ وہاں ہندوؤں کو تکلیف ہے، یہاں رضاخانیوں کو تکلیف ہے۔ اللہ پاک ان دونوں کی تکالیف میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں علماء حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق سے اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔